والصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج درس حدیث اور حدیث قدسی انشاءاللہ ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب وکیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعدوه اما علمت انک لو جدتنی عنده یا ابن آدم استدعمتک فلم تطعمنی قال یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انہ استدعمک عبدی فلانا فلم تطعمه اما علمت انک لو اطعمته لو جدت ذلك عندی یا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استقاك عبدي فلانا فلم تسقيه أما إنك لو سقينه لو جدت ذلك عندي رواه المسلم شریف۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ یقینی طور پر تھوڑا سا ذہن میں آپ کے آیا ہوگا کہ کس قدر یہ پیاری حدیث قدسی مبارک ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا، اے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ اکبر۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے کھانا طلب کیا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا، اے رب، آپ کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے؟ کیسے کھلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا، کیا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا؟ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو آج مجھے تم اس کے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے پانی طلب کیا تھا مگر تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اے رب، آپ کو پانی میں کیسے پلاتا؟ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا، اگر تم اسے پلا دیتے تو آج اسے میرے پاس پاتے۔ مسلم شریف۔ مقصد تشریح سے پہلے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دراصل حدیث پاک ہے خدمت خلق کے اوپر، یعنی حقوق العباد میں آتی ہیں کہ انسان کے انسان پر حق، بندے کے پر حق، مومن کے مومن پر حق، یعنی مریض کی عیادت کا خاص ذکر آیا، بھوکے کو کھانا کھلانا آیا۔ حضور نے فرمایا، یہ نیکیاں وہ ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گی۔ یہ سوال ہے نا، تو قیامت کے دن، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا بندے، تو بندہ تو جو نہیں کرے گا تو جواب کیا دے گا وہاں؟ اللہ فرمائے گا، جب تم کسی مریض کی عیادت کرتے ہو تو یہ سمجھو تم نے میری عیادت کی۔ تم نے کسی کو کھانا کھلایا تو یہ مت سمجھو تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ یعنی مریض کے بارے میں مختصر یہ کہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے سوچ کر نکلتا ہے کہ فلاں میرا بندے کو میں نے عیادت کے لیے جانا ہے، ہاسپٹل، گھر پہ کسی کو سوچ کے نکلتا ہے، ابھی اس کی سوچ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک ٹیم اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ بولا اب اس نے سوچ لیا ہے، یہ میرے کہنے پر عمل کر رہا ہے نا،
میری حدیث پر بھی عمل کر رہا ہے، میرے محبوب کی حدیث پہ عمل کر رہا ہے، تو اب ایسا کرو کہ تم جب تک یہ جتنا کام کرتا جائے اور وہاں تک پہنچے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ کتنا چھوٹا کام کتنا بڑا ثواب۔ آپ نے دیکھا اس حدیث سے یہ ہوا کہ اب بندہ نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سایہ بنا لیتے ہیں اس کو، اب اس کو محسوس نہیں ہوتا نا وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، اب ہوتا یہ کہ وہ مریض کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ نے بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مسافروں کی اور مریضوں کی سنتا ہے، بیمار ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جیسے اس کے پاس جاتا ہے نا یہ تو کہتا ہے آپ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ ارے اچھے ہو جائیں گے، اب وہ کہہ دے نا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ بیڑا پار کر دے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے اس مریض کی، کیونکہ تو پوچھنے گیا دل جوئی ہوئی نا۔ کتنا بہترین مذہب ہے، آپ دیکھیں ہمارا اسلام الحمدللہ۔ اب سنیے اس حدیث مبارک میں کس خوبصورت پیرائے میں آقا اور بندے کی گفتگو کو نقل کیا گیا ہے، اور کیسے دل نشین انداز میں خلق خدا کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی انسان کے کام آنے یا اس کی خدمت کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنی خدمت قرار دے دیا۔ مطلب یہ کہ بیمار کی عیادت کرنے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں نے پانی ایک گلاس کسی کو پلا دیا تو کتنا سوچے کیا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ انہیں ہلکا نہ سمجھے یا ہلکا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ اللہ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمالوں پر اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی خاص توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا رب العالمین ہمارے اس 23ویں درس مبارک کے صدقے، آج تاکرات کے صدقے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رمضان المبارک میں افطار کے موقع پر جہاں کہیں نمازوں میں ہم نے دعائیں کی، یا رب العالمین اپنے کرم سے، اپنی غفور الرحیمی کا واسطہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رمضان المبارک قرآن مجید فرقان حمید کی یا اللہ صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یہ جو کرونا میں مسئلہ چل رہا ہے مالک تو جانتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اسے اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین ہماری اس مشکل میں آسانی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں جہاں کہیں بھی دنیا میں خاص کر ہندوستان، اے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی جائز مرادوں کو، سب کی من کی مرادوں کو اللہ پورا فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔